अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। दुनिया में कुछ ममालिक हैं जहां पाकिस्तानी जाके ना बहुत पैसा कमा रहे हैं, यूरोप, अमेरिका, यूके वगैरह, लेकिन और मिडल ईस्ट वगैरह भी। लेकिन दुनिया में पाकिस्तानी ऐसे भी हैं कि जो बेचारे पाकिस्तान छोड़ के जाके कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, मर था गए हैं, जो कहते हैं ना हमारी ज़बान में, मजदूरियाँ कर के, लेकिन बनता कुछ नहीं है वहाँ पे। वो बेचारे अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए हैं, ना पाकिस्तान आ सकते हैं। ये जो सब्ज़ हलाली परचम है जो हमारा फ़ख्र है, ना वो ये हम इस मुल्क के मालक हैं। एक मालक अपनी मलकीती जो मुल्क है उसको छोड़ के जाके मजबूरी बामरे मजबूरी किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, जहाँ के उसको सारी ज़िंदगी नेशनलिटी नहीं मिलनी। ये मिडल ईस्ट, सऊदी वगैरह में सारी ज़िंदगी नेशनलिटी नहीं मिलनी, ठीक है। और फिर उधर कॉस्ट इतनी हाई है कि बंदा हैरान होता है। और लोग जाके उधर कोशिश करते हैं जहाँ पे मुश्किलात हैं, जहाँ आसानी है, जहाँ आसूदगी है, जहाँ पे कंफर्ट है, जहाँ पे हमारे अपने हैं, जहाँ पे हम मैं बता रहा इस मुल्क के मालक हैं। हम अपनी मलकीती एरिया को छोड़ के तो वो जाके जगह जगह की खाक छान रहे हैं। मैं उन लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा कि जो अच्छी जगह वहाँ जाके सेट हो गए हैं। अगर वो सेट हो गए तो ठीक है, अगर वो नहीं सेट हो गए तो इसमें अल्लाह की बेहतरी जाने। अगर वो वहाँ तंग है ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक मिसाल हैं, एक रहनुमाई हैं। ये आपकी शख्सियत, ये वजह कायनात हैं आप। ये जो खूबसूरती, ये सब्ज़ा, ये जो रौनकें, ये जो रहमतें, ये जो ताज़ा आबो हवा, ये जो हमें ज़हनी सुकून, ये जो हमारे लिए नमाज़ों के तोहफ़े, दरूदों के जो गजरे, ये जो सारा कुछ है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से है। तो आपकी ज़िंदगी को हमें मनवन एक पॉइंट के ऊपर भी शक जो है ना, वो हमें तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाता है। मनवन आपकी ज़िंदगी को हमें कबूल करना चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी मक्का शरीफ में थी, आप बड़े नेक काम के ऊपर थे, लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे। वो जो हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं ना, कहते हैं जो फलाना कमी है और फलाना वो है, वो बेसिकली एक गलीज और गंदी सोच के मालिक हैं। वो अबू जहल की सोच के मालिक हैं। अबू जहल कहता था कि मैं सरदार हूँ और मेरे दादा बाबा परदादा का दीन है, तो ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये किधर से कैसे ये बातें, ये दीन लेकर आ गए हैं। यानी गरूर और तकबर का मारा हुआ इतना कि जब जंग बदर में जब उसकी मौत सामने उसको नज़र आ गई, तो उसने कहा कि मेरी जो गर्दन है वो ज़रा नीचे से काटें, ताकि जब आप नेज़े पे चढ़ाएंगे तो मेरी गर्दन बाकियों से ऊंची नज़र आए कि मैं सरदार हूँ। आप सोच चेक करें, ये सोच के लोग आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये सोच के लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट में हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हैं। मियां नवाज शरीफ किसी से हाथ नहीं मिलाता था, ठीक है ना। फिर कुत्ते यारी हो गई अब जाके, तो अब फिर वापस जो है वो पाँव पकड़ के वापस आना चाहता है। ज़रदारी जो है, और वो क्या था और वो क्या हुआ, और वो जो बिलावल है वो ऐसे लोगों को, अपने लोगों को करता है अभी पीछे पीछे। इनका अंजाम आप देखिएगा क्या होगा आने वाले टाइम में। होगा, मेरा ईमान है इंशाल्लाह होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो हमें सीखना है वो ये है, जब आपने दावत दी और इतना बड़ी मुखालफत हुई और जान का ख़तरा हो गया, हमारे ओवरसीज़ बाहर गए हैं, जान बेचारे मारते हैं और कोई निज़ाम नहीं चलता, कोई सेट नहीं, इस्टेब्लिश नहीं, परेशान है, बच्चे यहाँ परेशान, वो वहाँ परेशान। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वहाँ से आप हिजरत कर जाएं। आपने यहाँ से हिजरत की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वहाँ कोशिश की। अगर वहाँ भी नहीं सेट हुए, अनहैप्पी हैं, तो वापस पाकिस्तान में आ जाएं, मुझे आके मिले। कोई भी काम करना चाहते हैं, मैं आपको पूरी रहनुमाई फराहम करूंगा, मैं आपको पूरी सपोर्ट दूंगा। मैं आपको, वैसे तो हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो मैंने कोई बात छुपाई पोशीदा नहीं है, यकीन करें मैं दिल से ही बात करता हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी को जो ट्रांसफॉर्म किया है, उस प्रोसेस को ही मैं लोगों के सामने खोल के बयान करता रहता हूँ। और मेरे बहुत ही बड़े मुखलिस दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो कि मुझे बताते हैं कि ये जो आपकी कहानी बता रहे हैं, ये हमारी भी यही कहानी है। ठीक है, मुझे बड़ा खुशी होती है कि वो मुझे चीज़ों में रिलेट कर लेते हैं। तो ऐसे लोग हैं, कामयाब हो गए वगैरह। लेकिन देखें, ये जो कामयाबी है या नाकामी है, ये कोई अल्टीमेट डिसीजन नहीं है, कोई फैसला नहीं है।
کامیاب بندہ آج جو ہے وہ کامیاب عادتیں چھوڑ دے, محنت کرنا چھوڑ دے, کتابیں پڑھنا چھوڑ دے, میں اپنی بات کروں, ڈسپلن رہنا چھوڑ دے, صبح ارلی اٹھنا چھوڑ دے, غلط گندی محفل میں چھوڑ دے. میرا بیٹا میرے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ میری ظاہر سی بات ہے, یہ فرشتہ ہے, ایک تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہیں, یہ خود فرشتہ ہے, تو میرا عمل یہ دیکھ رہا ہے میری زندگی میں, اور میری زندگی کے بعد یہ چیز کی گواہی دے گا کہ بھئی میرا والد جو ہے اس کا کیا چلن تھا, کیا طور طریقہ تھا, کیا اٹھنا بیٹھنا تھا, کیا سوچ تھی, کیا فلسفی تھی. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں بھی یا کوئی بھی اس راستے سے ہٹ جائے تو تباہی کا راستہ ہے, اور اگر کوئی ناکام ہے, فرض کریں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کامیاب ہوا, آج بہتر راستے کو اڈاپٹ کر لے اور کانسٹنٹ کر لے, 12-14 گھنٹے کام کرے, نماز پڑھے, اللہ سے دعا مانگے, نیک اعمال کرے, لوگوں کی مدد کرے, لوگوں کی سپورٹ کرے, رزق کی فراوانی, استغفر اللہ 7000 دفعہ روز پڑھا کرے. یہ میں پڑھتا ہوں, میرے بہت فائدہ ہوا اس سے. استغفر اللہ کی تسبیح روز 7000 دفعہ کریں. اس میں الگ ویڈیو بناؤں گا, لیکن میرا کیونکہ وہ حلیہ نہیں ہے تو میں اس طرح کی وہ باتیں زیادہ نہیں کہتا, لیکن میرے دل میں بات آ گیا ہے. رزق کی تنگی, عزت, مقام و مرتبہ, مشکلات سے نجات استغفر اللہ کے اندر ہے. اللہ سے توبہ مانگتے رہیں, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں. اگر ہم گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں چاہتے نہ چاہتے, تو معافی بھی چاہتے نہ چاہتے ہم سے بیان ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے. اس کو پسند ہے کہ اللہ سے بندہ مانگے, ٹھیک ہے. تو وہ اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ سے استغفار پڑھیں, ٹھیک ہے, اور اچھی نیت باندھیں کہ میں گناہ آئندہ نہیں کروں گا, اور اللہ توفیق دے گا, آپ گناہ سے بھی بچ جائیں گے. تو آپ اپنے آپ کو, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو والدین ہیں وہ بچوں کے لیے ہیں اور بچے والدین کے لیے ہیں. اگر ان دونوں کو الگ الگ آپ رکھ دیں تو بچوں کے اوپر بھی برے اثرات پڑتے ہیں, والدین کے اوپر بڑے اثرات پڑتے ہیں. اگر زیادہ آمدنی سے مقابلے میں کم آمدنی ایسی ہے کہ جہاں آپ کو بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا, اور بچے اس عمر میں ہے کہ ابھی وہ ان کی تربیت ہونی ہے, ابھی ان کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے, ابھی ان کی عمریں چھوٹی ہیں, ابھی ان کو گائیڈ لائن چاہیے, ابھی ان کو آپ کا پیار چاہیے, شفقت چاہیے, محبت چاہیے, ان کے اوپر سایہ چاہیے, تو کبھی اولاد کو چھوڑ کے نہ جائیں, کبھی اولاد کو نہ چھوڑ کے. یا تو اتنے پیسے کمائیں کہ اولاد کو ساتھ رکھیں, ورنہ آپ ادھر اور اولاد ادھر. میں اس کے قائل ہی نہیں ہوں بالکل. یہاں جو خواتین آتی ہیں وہ بیوہ خواتین کی طرح رہتی ہیں, حالانکہ ان کے میاں ہے, حالانکہ ان کا سب کچھ ہے, لیکن کس لیے پتہ نہیں, یہ سمجھ سے باہر چیز ہے. میرا ان چیزوں کے اوپر بڑا یقین ہے کہ اگر وہ اکٹھے ہو جائیں تو غیبی مدد آ جائے گی, رحمت, مکمل رحمت آ جائے گی اس گھر کے اندر, کہ جہاں بچوں کو سکھایا جا رہا ہے, ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے, ان کو قرآن پڑھنے کا طریقہ, ان کو بات کرنے کا طریقہ, ان کو یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بیٹا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہر وقت بتا رہا ہے کہ بیٹا انکل ہیں اسلام کریں, یہ ہر وقت بتا رہا ہے ہر چیز, کیونکہ یہ ان کی تربیت ہے کانسٹنٹ. یہ جو اسکولوں, یونیورسٹیوں, کالجز میں داخل کر کے وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا ترتیبیں کر رہے ہیں, وہ خراب کر دیں ہیں بچوں کو, وہ ان کے حوالے نہ کریں. وہ کسائی ہیں, وہ پیسہ چھاپنے والی مشینیں ہیں. ان کے لیے ایک بچہ جو ہے وہ صرف پیمنٹ کرنے والا ایک مشین ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, انفارچونیٹلی. تو وہ اس کو دیکھیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہ, اور اس پہ نہ چھوڑیں, اپنے بچے کو اپنی زیر نگرانی رکھیں. وہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے, آپ کے لیے یعنی آپ کی بگسٹ وری ہے. اگر اس کو تربیت دے دیں گے, آپ دیکھیں نا لوگوں کی تربیت نہیں ہے تو اولاد کس حد تک جا رہی ہے, کیونکہ تربیت اس وقت تربیت نہیں کی, ان کو اپنی آنکھوں سے دور رکھا, ان کو پیسہ دیا, ان کو سب کچھ دیا, لیکن ان کو توجہ نہیں دی, ان کو گائیڈ لائن نہیں دی, ان کو اپنا ساتھ نہیں دیا. تو اولاد پھر وہ ایک ریلیشن شپ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا, تو وہ مسئلہ ہوا. تو لہذا آپ کوئی بات نہیں, اگر آپ باہر ہیں اور آپ ناکام ہو گئے یا آپ کا تنگی آ گئی ہے, یا آپ کا وہاں چلنا مشکل ہے, پاکستان میں آئیں. یقین کریں 50,000 روپے سے آپ یہاں کام شروع کریں, ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ یار آپ تو وہاں سیٹ تھے, اچھا لوگ نا لوگوں سے بہت سنتے ہیں, اور ان کا اگر پروفائل چیک کریں نا تو وہ خود ناکام ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ اگر فرض کریں کسی مقام پہ وہ آپ کو بات کرتا ہے تو اس کی ایک اہمیت اور ویلیو ہے. ایک بندہ خود ویلا ہے,
اور آپ اگر کوئی چھوٹی سی ٹریڈنگ کرتے ہیں, چھوٹا سا کام کرتے ہیں, فرض کریں آپ گاڑی کیلے لے کے گاڑی اور آ کے بیچ دیتے ہیں, آپ فرض کریں 50,000 کے لے کے آتے ہیں, شام کو 80,000 70,000 آپ کی سیل ہو جاتی ہے, 20,000 روپے آپ کا بچ جاتا ہے. 20,000 کا مطلب 6 لاکھ روپے مہینہ. اور آپ کہیں کام کر رہے ہیں اور وہاں جا کے آپ کو پاکستانی 2 لاکھ روپیہ, 1.5 لاکھ روپیہ, 1 لاکھ روپیہ مہینہ ملتا ہے, تو وہ آپ اپنے لیے نقصان اٹھا رہے ہیں. ادھر آپ کو 24 گھنٹے ہوں گے, آپ کتنے کام کر سکتے ہیں, آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. ساری زندگی کیلے نہیں بیچنے, فروٹ نہیں بیچنا, سبزی نہیں بیچنی, ساری زندگی ایک کام نہیں کرنا, آپ نے اس سے آگے بڑھنا ہے. بزنس ہے. ایک بات یاد رکھیے, یہ جو چھوٹے چھوٹے بزنس بازار لوگ سمجھتے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے, یہ بڑی آمدنی کے, کیش آمدنی کے. آپ کا گھر بنتا جائے گا, آپ کے گھر میں روز کیش جائے گا. اگر آپ کے گھر میں 10-20 ہزار روپے روز کیش جانا شروع ہو جائے, آپ کنگ ہیں. یعنی آپ کا پرابلم یہ, دوسرے نوکری والے جو ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں, وہ پھر وہ روکتے رہتے ہیں کہ پیسے خرچ نہ ہو جائیں, پھر وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ نوکریاں چلی جائیں. مطلب ان کی کوئی زندگی ہے. تو لہذا آپ اس بات کو چھوڑیں کہ آپ نے کوشش کی اور آپ ناکام ہوئے, آپ کو کامیاب نہیں ہوئے. کوئی بات نہیں, زندگی میراتھن ہے, میراتھن 100 میٹر کی ریس نہیں ہے. جب میراتھن میں بھاگنا ہے تو پھر لمبا بھاگنا ہے, دم رکھ کے بھاگنا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ بازار ناکام ہو گئے ہیں, ناکامی اللہ کی بڑی نعمت ہے. ناکامی آپ کو بنا دیتی ہے, اور اگر وقتی چھوٹی چھوٹی کامیابی مل جائے تو لوگ اسپائر ہو جاتے ہیں, وہ بڑی کامیابی کی طرف جاتے ہی نہیں ہے. یہ نوکری پیشہ کا تو یہ تو پرابلم ہے کہ ہر 2-4 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے مہینے کے بعد. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ان کو پتہ نہیں کہ نسلوں کا نقصان ہو رہا ہے. پر نسلیں ہی جو ہے نا وہ اس پوائزن پہ لگ گئی ہیں, تنخواہ کے پوائزن کے اوپر. کیونکہ اگر وہ بزنس میں آج جائیں گے تو 30 سال کے بعد وہ ارب پتی ہوں گے, اور اگلی نسل وہ بڑی امپائر پہ بیٹھے گی تو وہ کھرب پتی ہوگی. تو یہ سارا فائدہ ہوگا. اور اگر ڈرتے ڈرتے عمر کاٹ دی, ہاں جی, سال کی آمدنی جو ہے وہ 50 لاکھ ہے, 60 لاکھ ہے, تو دیکھو نا وہ اتنا بڑا پیسہ نہیں ہے. سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو یہ جو ناکامی ہے, یہ اس کو کیسے, اس سے آگے وے آؤٹ کیسے بنانا ہے, کیونکہ جو آپ کا منیمم لیول ہے نا, اس سے آپ نے اوپر ہی جانا ہے اب آنے والے ٹائم میں. تو اس کے اوپر آپ ورک آؤٹ کریں. کوئی کویشچن ہو تو ضرور پوچھے گا. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.